تو میور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا جواز۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ جہاں تک پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے، لیکن زراعت میں فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ ملک مختلف معاشی مسائل مثلاً قومی آمدنی کی کمی، پست فی کس آمدنی، غربت اور جہالت، بے روزگاری، آبادی کا دباؤ، افراط زر، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، غیر موافق توازن اور ادائیگی وغیرہ سے دوچار ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آزاد معیشت پاکستان میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں ہر کام قیمتوں کی مقننیت کے ذریعے طے پاتا ہے، لیکن پاکستان جیسی معیشت میں قیمتوں کا نظام زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد 1951 سے کولمبو منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ اس کے بعد پاکستان نے خود 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بنائے، جن میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں 5 سالہ منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان کا 8واں 5 سالہ منصوبہ 30 جون 1998 کو ختم ہوا۔ اس کے علاوہ حکومت معاشی ترقی کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگراموں پر بھی عمل کر رہی ہے۔ پاکستان میں اب تک صرف دوسرا 5 سالہ منصوبہ ترقی سے ہمکنار ہوا ہے اور دیگر منصوبے کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہوئے۔ اگرچہ منصوبے مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے، تاہم ان کے تحت ملک نے کچھ نہ کچھ ترقی ضرور کی ہے۔ پاکستان میں منصوبہ بندی کے جواز کا اندازہ درج ذیل امور کے پیش نظر لگایا جا سکتا ہے۔ قیمتوں کے نظام کے تحت چونکہ ملکی وسائل کا بھرپور استعمال نہیں ہو سکتا، خصوصاً پاکستان جیسے ممالک جہاں پر قدرتی ذرائع موجود ہوتے ہیں لیکن سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ان کا بھرپور استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ ان وسائل کا باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے بہتر استعمال کیا جا سکے۔ پسماندہ ممالک میں نجی شعبہ زیادہ مستعد نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بھی نجی شعبے پر زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی نجی شعبے کے تحت ملک میں صنعتیں قائم نہ ہو سکیں۔ لہٰذا حکومت کو پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کرنا پڑی۔ اس طرح سے دیگر شعبوں میں بھی سرکاری شعبے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں مختلف منصوبوں میں سرکاری شعبے کا تناسب بہت زیادہ ہے تاکہ ملک میں اس شعبے کے ذریعے جلد ترقی حاصل کی جا سکے۔ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے، لیکن زرعی شعبہ بذات خود پسماندہ ہے۔ ہمارے ہاں فی ایکڑ پیداوار کی کمی ہے، زراعت میں وقفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ لہٰذا منصوبہ بندی کے ذریعے زراعت سے مستور بے روزگاری کو ختم کر کے انہیں صنعتی شعبے میں کھپایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے سرکاری شعبے کی معرفت ہی سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں فی کس آمدنی کی وجہ سے بچتوں کی شرح کم ہے، اس کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کی قلت ہے۔ جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے ترقی یافتہ اور ہنرمند افراد کی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال نہیں ہوتا۔
لہٰذا بڑے بڑے پروجیکٹوں اور کارخانوں کی تعمیر کے لیے منصوبہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کے بغیر ایسے پروگراموں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں دولت کی تقسیم بھی غیر مساوی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔